اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین ذل احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کافی روز بعد لائیو آنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایک ہمارا رسالہ ہے جو ہم نے بنیادی اسلامی کورس کے نام پر ایک کورس ترتیب دیا تھا، جس میں ہم نے مختلف علوم و فنون کے جو ضروری اور بنیادی مباحث ہیں ان پر چھوٹے چھوٹے رسائل تحریر کیے تھے۔ ان میں ہمارا ایک رسالہ ہے عبادات و معاملات، رسالہ عبادات و معاملات، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ یہ 2012 میں ہم نے تحریر کیا اور یہ شائع ہو چکا ہے۔ تو جو احباب، جو حضرات، خواتین، طلباء، طالبات کتاب کے پڑھنے سے قاصر ہیں لیکن وہ سماعت کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ پورا رسالہ ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کا ہم نے ارادہ کیا، جس کے لیے ہمیں یہ وقتی طور پر یہ مناسب لگا کہ ہم لائیو آ کر اس کی ریڈنگ کریں، خواندگی کریں اس رسالہ کی۔ تو پھر یہ ویڈیو کی شکل میں ہمارے چینل ریاض العلم پر اپلوڈ بھی ہو جائے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس چینل کو قائم رکھے گا تو یہ اس رسالہ کی ویڈیو کثرت سے لوگ سماعت کریں گے اور انہیں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ لائیو ویڈیو میں کبھی سگنلز کی کمی بیشی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی سپیڈ کی کمی اور بیشی کی وجہ سے بعض اوقات بعض الفاظ کٹ جاتے ہیں، اور کبھی تو پورے جملے بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کہیں کوئی سننے والوں کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب جو رسالہ ہم نے تحریر کیا ہم اس کی خواندگی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جہاں وضاحت کی ضرورت ہے تھوڑی بہت توضیح، وضاحت اور صراحت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ مختصر رسالہ بنام عبادات و معاملات، علوم اسلامیہ کی تحصیل کرنے والے ابتدائی درجے کے طلباء و طالبات کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ خدائے بزرگ برتر اس تحریر کو قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو نفع عطا کرے، آمین، بجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ راکم الحروف، خاکسار ابو الحسن واحد رضوی، خادم آستانہ عالیہ فیض آباد شریف، محمد نگر، اٹک، پنجاب، پاکستان، 1 نومبر 2012 عیسوی۔ اس رسالہ کو کئی فصلوں پر مرتب کیا گیا ہے۔ فصل نمبر 1، عبادات کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی وہ ہوتا ہے جسے ہم سلاست کے لیے لغوی کہہ دیتے ہیں، غین کے اوپر زبر کے بجائے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ وہ معنی ہوتا ہے کسی لفظ کا جو لغت میں ہو، ڈکشنری میں ہو، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو کسی علم یا کسی فن کے جو
اہل علم اور اہل فن ہوتے ہیں، ان کی زبان میں جب کسی لفظ کا کوئی خاص معنی بنا دیا جاتا ہے، خاص معنی اس کا ٹھہرایا جاتا ہے، تو اس خاص معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ عبادت کی جمع ہے۔ عبادت کے کئی معانی ہیں، جیسے نمبر 1 تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، نمبر 2 حمد کرنا، تعریف کرنا، نمبر 3 نہایت تعظیم کرنا، نمبر 4 غلامی کرنا، نمبر 5 خدمت کرنا، نمبر 6 کسی کے آگے ذلیل ہونا یعنی عجز کا اظہار کرنا۔ اور عبادت کا اصطلاحی معنی ہے نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف جو حکم کا پابند ہو کا کوئی کام کرنا، یعنی جو مکلف ہوتا ہے مراد انسان مسلمان، اس کا کوئی کام نفس کی خواہش کے خلاف اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہے عبادت۔ التعریفات للجرجانی، یہ علامہ میر سید شریف جرجانی کی جو مشہور کتاب ہے التعریفات، اس میں سے یہ تعریف نقل کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں عبادت کا لفظ کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، جیسے توحید اور اطاعت وغیرہ۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ عبادت کا معنی ہے نہایت تعظیم کرنا، اور نہایت تعظیم یعنی بے انتہا تعظیم اسی کے کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہوں، اور چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، لہذا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کو اس نے خود یوں کہنے کا حکم دیا ہے کہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر قرآن حکیم میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ ہم نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ فصل نمبر 2 عبادت کی اقسام۔ نمبر 1 بنیادی طور پر عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا تعلق اعضاء سے ہے، یعنی جو پارٹس آف باڈی ہیں، اور دوسری جس کا تعلق قلب سے ہے۔ پہلی قسم کے جملہ احکام علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے اصول و قواعد علم تصوف یا علم سلوک میں بیان کیے جاتے ہیں۔ علم تصوف پر بھی ہمارا رسالہ ہے، جس کے کچھ مندرجات کی ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، ان کی ہم نے خواندگی کی ہے۔ نمبر 2 وہ عبادت جس کا تعلق اعضاء یعنی ظاہری بدن سے ہے، اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ معاملہ جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے، بندوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، جیسے نماز پنجگانہ اور روزہ و حج وغیرہ۔ نمبر 2 وہ معاملہ جو بندوں کے ساتھ خاص ہے، جیسے خرید و فروخت اور باقی جملہ معاملات۔ علم فقہ کی تقسیم کے مطابق عبادت ظاہری کی پہلی قسم کو عبادات اور دوسری کو، جس میں خرید و فروخت اور بندوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، دوسری کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ اصطلاحات ضروریاں ہیں، ضروری الفاظ ہیں جن کا جاننا بہت ہی اہم ہے، لازم ہے۔
تو فصل نمبر 3 میں وہ اصطلاحات بیان کی گئی ہیں۔ فصل نمبر 3، اصطلاحات ضروریہ۔ نمبر 1، فرض اعتقادی۔ فرض اعتقادی کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، یعنی کوئی شک اور ریب نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا، فرض اعتقادی کا، فرض کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ یعنی جو فرض اعتقادی کا انکار کرتا ہے، جو کسی فرض اعتقادی کو کسی صحیح شرعی عذر کے بغیر قصداً ایک بار بھی چھوڑے، وہ فاسق، مرتکب کبیرہ اور مستحق نار ہے۔ یعنی وہ فرض اعتقادی چھوڑنے پر جان بوجھ کے اگر چھوڑتا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی گناہ گار ہے، مرتکب کبیرہ یعنی بڑا گناہ گار ہے، بڑا گناہ کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اور مستحق نار ہے، یعنی دوزخ کا مستحق ہے، جیسے نماز، اور پھر نماز کے اندر رکوع اور سجود وغیرہ۔ رکوع اور سجود نماز کے اندر کے فرض ہیں، جبکہ نماز ایک بیرونی فرض ہے فرائض اسلام میں سے۔ تو جان بوجھ کر جو کسی فرض کو چھوڑے وہ فاسق، مرتکب کبیرہ اور مستحق نار ہے۔ نمبر 2، فرض عملی۔ وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر مجتہد یعنی فقیہ کی نظر میں دلائل شرعیہ کے باعث، یعنی شرعی دلیلوں کی وجہ سے لازم ہو کہ اس کی ادائیگی کے بغیر آدمی بری الذمہ نہ ہوگا، یعنی اس کو شرعی احکام کی وجہ سے، دلائل قرآن و سنت کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور اس کو جاننے والا ہر حال میں اس پر عمل کرے گا۔ نمبر 3، واجب اعتقادی۔ وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، واجب عملی۔ وہ واجب اعتقادی ہوتا ہے کہ اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت اس کے بغیر ناقص رہے گی، یعنی اگر ایسا واجب رہ گیا تو وہ عبادت پھر کی جائے گی۔ نمبر 5، سنت مؤکدہ۔ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، تو یہ ہے سنت مؤکدہ۔ نمبر 6، سنت غیر مؤکدہ۔ وہ کہ شریعت کی نظر میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا موجب عتاب نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو شریعت نے پسند کیا اور جب اس پہ عمل کیا جائے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر کسی وجہ سے عمل نہ کیا جا سکے تو عتاب نہیں ہوگا۔ نمبر 7، مستحب۔ وہ ہے کہ شریعت کی نظر میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، یعنی عمل تو وہ پسندیدہ ہے، مستحب عمل، لیکن اگر کبھی ترک کر دیا جائے تو شریعت کی نظر میں اس میں کچھ ناپسندی نہیں ہے، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء اکرام نے پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں، یعنی اس پر کوئی عذاب نہیں۔ نمبر 8، مباح کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، یعنی ایسا عمل جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، مطلب ہے کہ اس پر ثواب، عذاب کا، عتاب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 9، حرام قطعی۔ یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور بچنا فرض و ثواب۔ نمبر 10، مکروہ تحریمی۔ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا گناہ حرام سے کم ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہو گیا۔ مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، کیونکہ مکروہ کا معنی ہی غیر پسند، غیر پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں محبوب کا لفظ آتا ہے، تو جو چیز محبوب ہوگی وہ پسند کی جائے گی، جو ناپسند ہوگی وہ مکروہ ہوگی۔ اساءت، سین کے ساتھ،
جس کا کرنا برا ہو، یعنی ایسا عمل کہ جس کا کرنا برا ہو۔ نمبر 13 خلاف اولا، وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، کیونکہ اولا کا معنی ہے بہتر، تو جو بہتر کے خلاف ہوگا تو یقیناً اس کا نہ کرنا بہتر ہوگا۔ اگر کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں۔ یہ جو ہم نے اس فصل میں اصطلاحات ضروریہ بیان کیے ہیں، یہ ہم نے بہار شریعت سے استفادہ کر کے لکھے ہیں۔ فصل نمبر 4 معاملات۔ اب اس کا رسالے کا دوسرا ایسا شروع ہوتا ہے۔ پہلا عبادات پر تھا اور اس کی جو اصطلاحات اور عبادت کی کا لغوی اصطلاحی معنی اور ضروری جو مباحث تھے وہ ہم نے عرض کر دیے۔ ہر طالب علم کو جو بنیادی اسلامی کورس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان کا یاد کرنا ضروری ہے۔ فصل نمبر 4 معاملات۔ معاملات معاملہ کی جمع ہے، بمعنی لین دین، برتاؤ وغیرہ، اور اصطلاح میں معاملات سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہو، یعنی بندوں کے وہ امور جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں، بندوں کے وہ امور جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے ہر قسم کا لین دین، خرید و فروخت، تجارت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں جملہ معاملات کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قدیم و جدید علماء نے معاملات کو چند قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اب طلبہ و طالبات اور باقی استفادہ کرنے والے اور اس ویڈیو کو سماعت کرنے والے ان اقسام کو بغور سماعت کریں اور بار بار سماعت کریں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 شخصی معاملات۔ شخصی معاملات، ان کو عائلی معاملات بھی کہا جاتا ہے، یعنی شخصی کی جگہ عائلی کا بھی عین کے ساتھ عائلی معاملات بھی کہا جاتا ہے، جیسے نکاح، طلاق، اولاد، نسب اور ولدیت وغیرہ۔ علم فقہ میں ان معاملات کے تفصیلی احکام بیان کیے جاتے ہیں اور وہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے، نکاح کے مسائل کا پتہ ہو، طلاق کے مسائل و احکام کا پتہ ہو، اولاد کے احکام و مسائل کا پتہ ہو، نسب کے احکام و مسائل کا پتہ ہو، اور باقی جو شجرہ ہے اور دیگر امور اس سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سب کا پتہ ہو۔ نمبر 2 مالی معاملات۔ وہ معاملات جو بیع، خرید و فروخت، بیع کا جو لفظ ہے الباء والیاء والعین، یہ ان لفظوں میں آتا ہے، عربی کے ان لفظوں میں آتا ہے جو متضاد یعنی معانی کو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی خرید و فروخت، خرید کے لیے بھی بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور فروخت کے لیے بھی بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بیع کا معنی ہے خرید و فروخت۔ رہن اور تمام عقود، یعنی جتنے بھی معاملات اور سودے بازی جو ہوتی ہے اسے عقود کہا جاتا ہے، تمام عقود سے متعلق ہوتے ہیں اور انہیں دیوانی معاملات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مالی معاملات جو ہیں یہ خرید و فروخت، رہن، عقود، سودا بازی، کرایہ وغیرہ، یہ سارے ان سب کو دیوانی معاملات بھی کہا جاتا ہے۔ اب معاملات کی تیسری قسم، تیسری کیٹیگری فوجداری معاملات۔ وہ معاملات جن کا تعلق جرائم اور ان کی سزاؤں کے ساتھ ہو، یعنی کسی نے کوئی چوری کی تو اس کا کیا جرم ہوگا، پھر چوری کی جو ڈاکہ زنی کی ہے اس کے اپنا اس کا ایک کرائٹیریا ہوگا کہ وہ جو چوری کی ہے وہ کس حوالے سے کی ہے اور کس قسم کی ہے، وہ جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ کس حوالے سے ہے، تو اس میں کتنا پھر مال چرایا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں انہیں فوجداری معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے حکومتی معاملات۔ وہ تمام معاملات جو حاکم اور محکوم، یعنی جو ہمارے حکمران ہیں، اور رعایا، محکوم سے مراد ہے رعایا، عوام کے درمیان ہوتے ہیں۔ عوام کے تمام مسائل کو حل کرنا اور ان کی سہولت کے لیے کام کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، یہ جتنے بھی آج کل سیاسی معاملات جنہیں کہا جاتا ہے تو یہی حکومتی معاملات ہیں۔ پانچویں قسم ہے معاملات کی اقتصادی معاملات، اور ان کو معاشی معاملات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ریاست کی آمدنی اور اخراجات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے
اور ذمی اقلیتیں جو کافر ہیں ان سے جو ہے وہ جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اقتصاد، اور عربی میں اقتصادیات اور اقتصاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں معاشیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اقتصادی معاملات کو معاشی معاملات بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ریاست کی آمدنی اور اخراجات جو عوام پر ہو رہے ہیں، اور ریاست کی آمدنی جو عوام سے ہو رہی ہے یا بعض دیگر خزانوں سے ہو رہی ہے، زمین سے ہو رہی ہے، معدنیات سے ہو رہی ہے، اور مختلف خزانوں سے، وہ جو ہے وہ مختلف کانوں سے ہو رہی ہے، اس سب کو اس میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ ہیں اقتصادی معاملات. چھٹی اور آخری قسم ہے معاملات کی بین الاقوامی معاملات. کیونکہ دنیا کا جب سلسلہ پھیل گیا اور مختلف ممالک بن گئے، تو پھر بین الاقوامی معاملات وہ معاملات جن کا تعلق ایک مملکت یعنی ایک حکومت باقاعدہ اور دیگر اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کے ساتھ ہو. اب اسلامی ممالک کی مثال یہ ہے کہ پاکستان کا تعلق سعودی عرب کے ساتھ، دبئی کے ساتھ، کویت کے ساتھ، عراق کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور یہ ملائیشیا کے ساتھ، یہاں کے مہاتیر محمد صاحب جو ہیں وہاں کے، اور ترکی کے ساتھ طیب اردگان ان کے صدر ہیں. تو اس طرح باقی جو اسلامی ممالک ہیں، جو تقریباً 57 ممالک ہیں اسلامی ممالک، ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ غیر اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں اس میں امریکہ ہے، پھر یورپی ممالک ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، ہالینڈ ہے، آئرلینڈ ہے، اس کے بعد یہ انڈیا ہے، چائنا ہے، اور باقی جتنے بھی غیر اسلامی ممالک ہیں، وہ تو جتنے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں، اسلامی ریاست اور دوسری ریاستوں، نیز اسلامی حکومت اور اس کے باغیوں کے مابین جملہ تعلقات اور معاملات، جس سے سفارتکاری سے بھی آج کل سفارتکاری کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کے سارے ان معاملات میں، یہ سارے معاملات بین الاقوامی معاملات کہلائیں گے. اور علم فقہ میں ان معاملات کے لیے سیر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سیر. جبکہ جدید علماء نے الفقہ الدولی یعنی بین الاقوامی معاملات کے لیے جو جدید عربی میں جدید علماء نے جو اصطلاح بنائی ہے وہ الفقہ الدولی. تو اس کا مطلب بھی بین الاقوامی، بین البلاد، بین الممالک، یعنی حکومات، یہ معاملات ہیں. تو جدید علماء نے الفقہ الدولی کی اصطلاح کو رواج دیا ہے. تو یہ مختصر عبادات و معاملات کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، نماز کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، روزہ کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، حج کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، زکوٰۃ کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، حقوق العباد کی تفصیل پڑھنے سے پہلے، اور ان معاملات کی تفصیل پڑھنے سے پہلے جو ایک ضروری خلاصہ ہے وہ اس رسالہ میں ہم نے جمع کیا، اور اس رسالہ کا ہم نے نام رکھا رسالہ عبادات و معاملات، جس کی خواندگی الحمدللہ آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے مکمل ہو چکی ہے. تم الرسالۃ بحمد اللہ، والصلاۃ والسلام علی صاحب الشریعۃ الکاملہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. راکم الحروف خاکسار ابو الحسن واحد رضوی عوفی عنہ، خادم آستانہ عالیہ فیض آباد شریف، محمد نگر، اٹک، پنجاب، پاکستان. تو اس کو بار بار سماعت کریں سامعین، اور خاص کر وہ طلبہ و طالبات جو علوم بنیادی اسلامی کورس کے کر رہے ہوں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو وہ جب رسالہ پڑھیں اس کے بعد اس ویڈیو کو بھی ضرور سماعت کریں. اور آخر میں سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس چینل ریاض العلم کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، اور باقی دوستوں، احباب، طلباء و طالبات اور دیگر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس چینل کی طرف متوجہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسی پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.